اسیر محبت ہو گیا۔ ساحل آئینہ از قلم زینب اجاز۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب کو میرا یہ قلم پسند آئے گا۔ میں کوئی پروفیشنل رائٹر تو نہیں ہوں، اس لیے کوئی غلطی ہو تو اگنور کیجیے گا۔ باقی ناول کے حوالے سے یہ صبر و تحمل اور تقویٰ پر مبنی ہے۔ یہ دو ایسی روحوں پر مبنی ہے جن کا آپس میں ملنا تو ناممکن تھا، مگر کہتے ہیں نا دعائیں نصیب بدلنے پر قادر ہوتی ہیں۔ میں زیادہ تو نہیں بتاؤں گی، مگر ہاں، یہ میری لکھی گئی پہلی ناول ہے۔ میں بہت عرصے سے لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر ہر بار خود کو ایک اچھی رائٹر نہ ہونے کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہوں۔ خیر، ساحل آئینہ کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کی بدولت آنکھوں کے نیچے والا حصہ گیلا ہو چکا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسی تھی۔ آخرکار اس نے اپنا سر جائے نماز سے اٹھایا تو آنکھوں کے کنارے رونے کی وجہ سے سوج گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ روز رات کو تہجد کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں روتی اور فجر تک روتی رہتی۔ اب بھی فجر کی اذان ہو رہی تھی اور وہ مؤذن کے ساتھ کلمات دہرا رہی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ دوبارہ جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ دنیا کی ہر وہ چیز جس کی ہر کسی کو چاہت تھی، تمنا تھی، سوائے محبت کے، لاڈ کے۔ ہاں، وہ محبت کرنے والے جذباتوں سے محروم تھی۔ ہاں، بات کڑوی تھی مگر سچ تھی۔ والدین جیسی نعمت ہونے کے باوجود وہ محبت جیسے جذبات سے لا تعلق تھی۔ وجہ بہت بڑی نہیں تھی مگر بہت چھوٹی بھی نہیں تھی۔ وہ آئینہ وسیم تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، اکلوتی ہونے کے باوجود اسے آج تک اپنے والدین کی توجہ، لاڈ، پیار نہ مل سکا۔ اسلام آباد کے امیر ترین گھرانوں میں شامل ہوتے تھے۔ وسیم لغاری، بزنس انڈسٹری کا ایک جانا مانا نام۔ ان کی فرسٹ پریورٹی کام، کام اور صرف کام۔ وہ کئی نوجوانوں کے آئیڈل بھی تھے۔ ان کی وائف، جو کہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، رئیسہ اقبال، جو بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت ماڈرن بھی تھیں۔ کوئی ایسی کٹی پارٹی نہ تھی جو انہوں نے مس کی ہو۔ وہ ہر ویکنڈ پر اپنی فرینڈز کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جاتی۔ آئینہ بہت چھوٹی تھی جب انہوں نے اپنی یہ سرگرمیاں شروع کی تھیں۔ وہ اسے اس کی آیا کے حوالے کر کے رات دیر گھر میں آتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آئینہ کو عابدہ اماں نے پالا ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ عابدہ اماں نے ہی اس کی تربیت کی تھی۔ آئینہ وسیم ایک عام سی لڑکی، وہ اپنی ماں جتنی خوبصورت نہ تھی۔ چاکلیٹ براؤن آنکھیں جن میں نور رہتا تھا اور معصومیت ان آنکھوں کا بصیرہ تھی۔ گھنی کالی پلکوں کی جھاڑ، سفید صاف رنگت پر پتلے گلابی ہونٹ اور ان کے نیچے ایک سیاہ تل، پتلی خوبصورت ناک۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر جو چیز اسے سب سے الگ بناتی تھی وہ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ وہ دکھنے میں کوئی پاک فرشتہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ وہ آئینہ وسیم ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے حال ہی میں کالج ختم کیا تھا اور وہ یونیورسٹی لیول پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے اسلام آباد کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک کو چنا تھا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، اسے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ اس کے بہت سے کلاس فیلوز بھی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے تھے، مگر اسے کسی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا سارا بچپن اور اپنی جوانی کا مرحلہ بھی اکیلے گزارا تھا۔ بات یہ نہ تھی کہ وہ مغرور تھی، بات یہ تھی کہ بچپن سے تنہا رہنے کی وجہ سے وہ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ لمبے کالے سیاہ بال جو کہ اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے، پیچھے عابدہ اماں اس کے بالوں کو سلجھا رہی تھی جو کہ اس کے پیروں سے بھی نیچے آتے تھے۔ یہ مہربانی بھی عابدہ اماں کی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، شوہر بھی شادی کے چند سال بعد دوسری شادی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسے حالات میں انہوں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا اور سڑک پر چلتی، آنکھیں بند کیے سڑک کے درمیان کھڑی اپنی آخری سانسیں گن رہی تھیں، جب اچانک ایک گاڑی تیزی سے آتی ان کو لگی اور وہ زمین پر اوندھے منہ جا گریں۔ اچانک سے خون بہنے لگا اور پل بھر میں زمین سرخ رنگ سے لبریز ہو گئی۔ لوگوں نے گاڑی مارنے والے کی گاڑی کو گھیر لیا۔ تب ہی گاڑی مارنے والا اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور بولا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ کمال کی بے نیازی تھی، لوگ ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ کتنا بے حس تھا نا وہ شخص جو ایک مرتے ہوئے انسان کو اپنے کام پر ترجیح دے رہا تھا۔ بھیڑ میں سے ایک شخص اسے دیکھ کر بولا، آپ نے انہیں گاڑی ماری ہے اور اگر نہیں بھی ماری تو انسانیت کے ناطے ہی صحیح انہیں ہسپتال لے کر چلیں جلدی۔ ارے میں کیا یہاں ایمبولینس سروس کھول کر رکھی ہے؟ ہٹو یہاں سے ورنہ تم سب پر سے بھی گاڑی چلا دوں گا۔ وہ انتہائی شفقت سے کہتے کسی کو بھی انسان نہ لگے۔ اتنے میں گاڑی کے اندر سے ایک اور آدمی نکلا جس نے آ کر اس مغرور شخص کے کان میں کچھ بولا، جسے سن کر وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتا دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔
اگلے ہی پل وہ اپنے رائٹ ہینڈ کو اشارہ کرتا اس عورت کو اپنی پچھلی نشست پر لٹاتا گاڑی کو زن سے اڑاتا کیپٹل ہاسپٹل کی طرف گامزن ہو گیا۔ وہ جا بھی وہیں رہا تھا۔ آج اس کی بیوی کی ڈیلیوری تھی۔ وہ اس عورت کو کبھی اپنی گاڑی میں نہ بٹھاتا اگر اسے یہ اطلاع نہ ملتی کہ ایکسیڈنٹ کے وقت میڈیا بھی وہاں موجود اسے ریکارڈ کر رہی ہے۔ بات سیدھی تھی، وہ اسے مجبور ہو کر ہی لایا تھا، ورنہ وسیم لغاری عام لوگوں سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس وقت اس کی بیوی اس کے پہلے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ جو بھی تھی یا تھا وہ بہت خوش قسمت تھا۔ وہ بچہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا تھا کیونکہ وہ وسیم لغاری کی پہلی اولاد تھی۔ وہ پاکستان کے موسٹ فیمس بزنس مینز میں شمار ہوتا تھا۔ اسی بات کا غرور تھا اسے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے بہت سے دشمن اس کی ایک غلط قدم کے منتظر رہتے تھے، اسی لیے وہ بہت چوکنا رہتا، محتاط ہو کر چلتا تھا۔ وہ لیبر روم کے باہر کھڑا چکر کاٹ رہا تھا جب ڈاکٹر شیزہ باہر آئیں اور بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ مارے خوشی کے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کے چہرے پر کہیں جذب ہو گیا۔ میری وائف اور بیٹی کہاں ہیں؟ آپ کی وائف دعاؤں کے زیر اثر بے ہوش ہے اور آپ کی بیٹی اس بیبی کورٹ میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، وہ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو اپنی رئیسہ کو نیم بے ہوشی میں پایا۔ رئیسہ کے دائیں طرف وہ ننھی سی پری دنیا جہاں سے بیگانہ آرام و سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پنک کلر کے بیبی کاٹ میں پنک ہی کلر کے کپڑے پہنے وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ یک ٹک اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس کی شکل و صورت نہ اپنے باپ سے ملتی تھی اور نہ ہی اس کی ماں سے۔ اس کے چہروں پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی، وہ سچ میں کوئی فرشتہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، کوئی بھی انہیں دیکھ کر یہی کہتا تھا۔ لیکن ان کی بیٹی کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا تھا جو ان کے پاس نہیں تھی، معصومیت۔ یہی وہ چیز تھی جو اسے سب سے الگ اور اٹریکٹیو بناتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جب کسی نے ان کی مصروفیت میں خلیل ڈالے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کا رائٹ ہینڈ اندر داخل ہوا۔ سر، وہ جو عورت ہماری گاڑی سے ٹکرائی تھی وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ جواب بلا توقع کے مطابق ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنی معصوم سی پری پر آخری نظر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اے الجلیل، بڑے اور بلند مرتبے والے، تو نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیتا۔ اب رہ ہی کیا گیا ہے میری زندگی میں؟ لاوارث ہونے کے ساتھ بے سہارا بھی ہوں۔ میرا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ وہ بے حد غم و غصے کی حالت میں تھی۔ اس سے اپنے زندہ ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر تب آئی جب اس کی نظر سامنے سے آتے ایک شاندار سوٹ بوٹ والے مرد پر پڑی۔ وسیم اسے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو ایک سفید چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کی چادر پر خون کے نشان سوکھے ہوئے تھے۔ وہ اسے کچھ عجیب تاثرات سے دیکھتا اسے یہ باور کروا گیا تھا کہ وہ اسے اور اس کے ہیلے سے بہت کوفت کا شکار ہوا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اپنی سماعتوں سے اس شاندار شخص کی آواز سنائی دی، دیکھو، مجھے دیکھنے میں تو تم بے سہارا اور لاوارث لگ رہی ہو، اور میرے خیال سے تم سڑک پر خودکشی کی غرض سے ہی آئی تھی، ہے نا؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہوں ایز اے سرونٹ۔ باقی تمہیں جو کام ٹھیک لگے تم کر سکتی ہو۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میری بیٹی کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہو۔ عابدہ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ آخر کرے تو کرے کیا، مگر فی الحال اسے رہنے کے لیے ایک پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔ میں آپ کی بیبی کی بیبی سٹنگ کروں گی۔ اوکے، پھر چلو۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ عابدہ اس کے رائٹ ہینڈ کی رہنمائی میں چلتی ہسپتال کے لیبر روم میں داخل ہوئی۔ وہاں اسے بستر پر لیٹی ایک عورت نظر آئی جو کہ مریضوں والے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھی، اور ان کپڑوں میں بھی وہ عورت بہت خوبصورت دکھ رہی تھی۔ اس سے نظر ہٹاتے اس کی نظر بیبی کاٹ میں موجود بیبی پر گئی جو کہ اس کی ہی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عابدہ کو وہ بچی اتنی پیاری لگی کہ وہ اس کی جانب کھنچی چلی گئی۔ وہ اس کے بیبی کاٹ کے بالکل نزدیک کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر اس کے وجود میں کوئی جیسے جادو سا پھیل گیا ہو۔ وہ اپنی ساری تکلیف، غم، سب کچھ بھلائے اس کان سی آنکھوں والی گڑیا کو مبہوت سی دیکھنے لگی۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ اس سوٹ بوٹ والے شخص کو دیکھتی پوچھنے لگی۔
وہ ایک نظر اس چادر والی عورت پر ڈالتا بیبی کوٹ میں لیٹی اپنی کان سی براؤن آنکھوں والی شہزادی کو دیکھتا کچھ سوچ کر بولا، آئینہ۔ آئینہ وسیم لغاری۔ وہ اپنی کان سی آنکھوں والی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اسی پل آئینہ نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسی پل اس معصوم سی شہزادی نے مسکرایا تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اس سے نظریں چرا گیا۔ از قلم زینب اجاز، قسط نمبر 1 ختم۔